کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے، یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے، اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے یہ بیان انڈیا اور کینیڈا کے سفارتی محاذہ رائی کے تناظر میں دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز اپنی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ اس سال جولائی کے مہینے میں کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما پردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈین حکومت کے ایجنٹس ملوث تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے اور یہ عمل کینیڈا کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں پہلے سے جاری تناؤ مزید گہرا ہو گیا اور کینیڈا کی حکومت نے انڈیا کے کینیڈا میں موجود اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنٹ کو ملک بدر کر دیا۔ اس کے جواب میں انڈیا نے کینیڈا کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا اور ایک سینئر کینیڈین ڈپلومیٹ کو 5 روز کے اندر ملک سے جانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اس سال خالصتان تحریک سے تعلق رکھنے والے 3 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ان میں سے 2 کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، جن میں سے ایک سکھ رہنما کو اس سال مئی میں لاہور میں ہی مار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب حال ہی میں امریکی اخبار دی انٹرسیپٹ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ الزام لگایا ہے کہ IMF کا بیل آؤٹ پیکیج حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ برآمد کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ اب واضح رہے کہ اس سے قبل اپریل میں یوکرینی فوج کے ایک کمانڈر نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا پاکستان سمیت دیگر ممالک سے ملنے والا اسلحہ غیر معیاری ہے۔ تاہم 20 جولائی کو یوکرینین وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر اس وقت کے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایسی تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں نیوٹرل رہے گا اور رہتا رہا ہے، جبکہ یوکرینین وزیر خارجہ نے پاکستان سے مدد طلب کی تھی۔ We want Pakistan to be by our side in the way it finds appropriate for itself, and Minister expressed condolences. We know that Pakistan supports our territorial integrity, and the rest is in the hands of the Pakistani government to choose appropriate forms of finding the way to support a country that is fighting for its sovereignty. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے افغان معاملات کے اوپر بھی پوچھنا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ آئی ہے، مگر لیٹس بگن ود یوکرین۔ یہ بار بار پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا۔ ہم نے سنا کہ جو یوکرین فارن منسٹر تھے ان کا کیا بیان تھا، تو کیا ایسی کوئی ہمارا لین دین ہوا ہے؟ دیکھیں، ایسے ہے اگر ہسٹری میں جائیں تو پاکستان کے یوکرین کے ساتھ ڈیفنس تعلقات بھی رہے ہیں اور ہم نے ان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ حاصل کیا۔ الخالد ٹینک کی ڈیولپمنٹ میں یوکرین کے ساتھ سپورٹ بھی تھی، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس پر پاکستان نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ہے۔ وہ اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس میں ایک نیوٹرلٹی کا رول ادا کریں گے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو بیسکلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، امن ہو، اور کیونکہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ، رشیا کے ساتھ بھی اور یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو ہم کسی بھی ملک کی سائڈ نہیں لینا چاہتے۔ مگر ممتاز صاحبہ، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جہاں تک سفیروں کا سوال ہے اور پھر فارن ڈگنیٹریز کا، خاص طور پہ یورپین یونین کا اور امریکہ کے جو سفارتکار ہیں ان کی تعلقات ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ماضی کے اندر ہوئی ہیں۔
یہ بار بار اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے اسلحہ دیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ 1996 کی ہماری اگریمنٹ ہے وہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ایکسپورٹس دونوں پارٹیز کو ایکسپورٹس نہیں کی ہیں, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے بڑے اسٹرکٹ پروٹوکالس ہیں. ان کے مطابق ہمیں جس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو ایک اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ ہم سے اسلحہ لے رہے ہیں. تو اس پہ بڑا اس کے بعد ہم یہ اسلحہ فروخت کرتے ہیں. اور ہماری جو آرمز اور امونیشن جو ہم نے اس دوران ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس میں ہم نے یوکرین کو ایکسپورٹ نہیں کی. چونکہ انٹرسیپٹ کے پاس جو دستاویزات ہیں اس کے اندر دستخط بھی ہوئے ہیں, امریکہ کے بھی کچھ لوگوں کے اہلکاروں کے اور پاکستان کے اہلکاروں کے بھی, اور وہ انہوں نے تصدیق شدہ دستخط ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے کبھی پوچھا بھی نہیں گیا, نیٹو نے کبھی نہیں ہم سے پوچھا یا امریکہ نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا کہ جی یوکرین کے اندر اس وقت جنگ چھڑ گئی ہے اور ہمیں اس وقت اسلحے کی ضرورت ہے, آپ ہمیں فراہم کریں. دیکھیں یہ تو مختلف ممالک آپس میں اس طرح کی بات چیت کرتے رہتے ہیں. یوکرین کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان کے فارن منسٹر نے بھی ریسنٹلی وزٹ کیا تھا. تو اس طرح کی بات چیت تو ڈپلومیٹک سرکلز میں ہوتی رہتی ہے. انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے. بالکل اس طرح کی سپورٹ, ہر طرح کی سپورٹ مانگی جاتی ہے جب آپ وار کی سچویشن میں ہوتے ہیں. دونوں سائڈس کی طرف سے سپورٹ مانگی جاتی ہے. فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ کس طرح کرنا ہے اس پہ بھی دونوں فریق جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سپورٹ طلب کرتے ہیں. لیکن آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ میں فیصلہ کرتے ہیں, اور ہمارا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی سائڈ کا ساتھ نہ دیں. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اگر اس کے اوپر ہم بات کر لیں کہ جو افغان پناہ گزیر ہیں ان کو رائٹ آف لائف ہونا چاہیے, ان کی رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہونی چاہیے, اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر اس قسم کا کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے جس کا اعلان حال ہی میں کیا گیا کہ جی ہم ان لوگوں کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور پولیس ان کو ہراساں نہیں کر سکتی. تو اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اپیل میں جائے گی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ آج سے نہیں ہیں, وہ پچھلے جس طرح کہ آپ جانتی ہیں پچھلے 40 سالوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور بڑی ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہاں پر ایجوکیشن ہے, وہ ان کے پاس ورک اپرچونیٹیز ہیں. اور حکومت پاکستان نے کسی طرح سے یہ نہیں کیا کہ تمام افغان مہاجرین کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہوگا. ایک چیز بڑی کلیئر, وزیر اعظم نے ابھی حال ہی میں میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے جن کے پاس کوئی بھی دستاویزات نہیں ہیں. دیکھیں کریک ڈاؤن کی جو اس کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ ریفیوجی اسٹیٹس آپ کا بڑا کلیئر ڈٹرمن ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی میں شریک ہیں ان کے اوپر ظاہر ایکشن ہوگا, یا اسمگلنگ میں یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ شریک ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان ایکشن لے گی جہاں پہ پاکستان کے لاس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جو لوگ بڑے امن سے رہ رہے ہیں, جن کی طرف سے کوئی اس طرح کے پرابلمز نہیں ہیں, جن کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ مہاجرین ہیں, ان کو اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو اللیگلس ہیں جو کہ یہاں پر اکنامک مائیگرنٹ ہیں اور اس طرح سے آئے ہیں, ان کے بارے میں حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہے اور اس پر عمل درآمد. مگر اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور انہوں نے ایک طرح سے ریسٹرین کر دیا ہے پولیس والوں کو کہ آپ نے کریک ڈاؤن ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں کرنا جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان اپیل میں جائے گی؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس پر ابھی حکومت کا فیصلہ ابھی آنا ہے, یہ ساری چیزیں زیر غور آئیں گی. اس میں ہماری سیکیورٹی سب سے اہم ہے, حکومت پاکستان اس چیز کو بھی غور کرے گی, اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ اور اس چیزوں میں لوگ شریک ہیں
اس کا بھی دیکھا جائے گا. تو اس لیے یہ سارے ایلیمنٹس غور آئیں گے اور اس کے بعد حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی. تبھی فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. دوسری طرف افغان طالبان کے ساتھ آپ کے کس قسم کے بات چیت ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ جو لوگ افغان پناہ گزیر ہیں اگر انہوں نے واپس جانا ہے یا وہ کہیں تو جائیں گے نا, اگر پاکستان میں نہیں رہ سکتے تو واپس تو جائیں گے, اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو مہاجرین کے سلسلے میں تو بات چیت کئی سالوں سے جاری ہے. بالکل بائی لیٹرلی بھی ہم افغانستان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں اور UNHCR کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات چیت ہوتی رہی ہے. اور یہ افغان بھی مانتے ہیں اور دنیا بھی مانتی ہے کہ یہ افغانی شہری ہیں اور ان کی اصل سرزمین افغانستان ہے اور آج نہیں تو کل ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. اور اس پہ بھی ایک کلیئرٹی ہے کہ ان کا جو ریٹرن ہے وہ ایک عزت دار طریقے سے ہو تاکہ وہ اپنے ملک میں جا کر ایک نارمل لائف گزار سکیں. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اگر وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں یہ تو چیز اب ڈٹرمن کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت جن حالات سے وہ آئے تھے کیا وہ جنگی صورتحال ابھی بھی موجود ہے, کیا وہ جو رشیا کی انویژن تھی کیا وہ ابھی بھی وہ والی کنڈیشنز ہیں, کیا وہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی سول وار ہو رہی تھی افغانستان میں کیا وہی کنڈیشنز ہیں؟ اگر افغان طالبان نے آپ کو کوئی اس طرح کا کہا ہے کہ جی جس طرح کے ہزارہ ہیں کہ اگر ہزارہ واپس آتے ہیں تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جی ہم ان کو ہارم نہیں کریں گے, ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, کوئی ایسی گارنٹی کوئی ایسی بات؟ اس طرح کی ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے. اس طرح کی ڈیٹیلز آپ کے پاس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پاکستان وزارت خارجہ کے موقف سے آگاہ کیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک افغان شیعہ ہزارہ جو ہے اپنی جان بچا کے افغانستان سے پاکستان آئیں اور ان کو یہاں پہ کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ویلکم بیک ناظرین. اگست 2021 میں کابل میں طالبان کے فیصلے کے بعد اپنی جان بچاتے ہوئے ایک افغان ہزارہ خاتون پاکستان آئیں. ان کا نام راہیل عزیزی ہے اور وہ افغان فوج میں ملازمت کرتی تھیں. پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا, جس کے بعد راہیل عزیزی کو دارالامان بھجوا دیا گیا. لیکن بعد میں FIA نے ان کو حراست میں لے کر اڈیالہ جیل بھجوا دیا, جہاں وہ بہت مشکل میں رہیں چونکہ نہ ان کو اردو بولنی آتی تھی اور نہ ہی ان کو انگریزی. 2 سال بعد ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے, جہاں جسٹس بابر ستار نے ان کے سیاسی پناہ کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے خلاف FIR کو خارج کر دیا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے افغان خاتون کے وکیل جناب عمر گیلانی صاحب کو. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ جو بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کا بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ان کو رائٹ آف ڈگنیٹی ہونی چاہیے, ان کو بھی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اس کا براہ راست اثر کیا پڑے گا جتنے بھی افغان پناہ گزیر یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے اوپر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس مفصل فیصلے میں پہلی بار صحیح معنی میں کسی عدالت نے پاکستان میں سیاسی پناہ کے حق کو تسلیم کیا ہے, اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جب کوئی شخص پاکستان اپنی جان بچانے کے لیے آتا ہے, خوشی سے نہیں آتا, تو اس کے اوپر سیکشن 14 کا پرچہ کاٹنا اور اس کے خلاف فوجداری کارروائی کرنا پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے. سیکشن 14 کیا ہوتا ہے؟ فارنرز ایکٹ کا سیکشن 14 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ویزے کے آنا یا ایکسپائرڈ ویزا پہ رہنا ایک جرم ہے, لیکن اس جرم میں ایکسیپشن ان لوگوں کو حاصل ہے جو جان بوجھ کے نہیں بلکہ مجبوری سے اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان بغیر ویزے کے آئے, یا ان کا پاکستان میں موجود ہوتے ہوئے ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان میں رہنے پہ مجبور ہیں. جو شخص اس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے خلاف پولیس کو کارروائی کرنے سے عدالت نے روک دیا ہے. تو ایک کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی کیا تھا, پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم ملک بھر کے اندر افغان پناہ گزیروں کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور جو فارنرز ایکٹ کے تحت آتے ہیں تو جو یہاں پہ اللیگلی رہ رہے ہیں ہم ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. تو اب اس کریک ڈاؤن کا کیا ہوگا؟ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی یہ جو اعلانات ہیں یہ قانون کی صحیح تشریح پہ مبنی نہیں ہے. پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان میں رہتا ہے تو آپ اس کو فارنرز ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیں.
اور پاکستان کی ریاست ماضی میں یہ تسلیم بھی کرتی رہی ہے کہ جس شخص نے UNHCR سے اسائلم کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور اس کا مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے UNHCR کے روبرو، اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا پاکستان سے، نہ اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو بڑا واضح ہے. اور اب جو آپ کی کلائنٹ ہیں کیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے؟ اور اب وہ کیا؟ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سنانے کے فوراً بعد ان کو اڈیالہ جیل سے ان کو تو خیر اس مقدمے کے دوران میں ہی ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد ان کو جو ریلیف چاہیے تھا وہ ان کو عدالت نے دے دیا ہے. اچھا، مگر 1951 کا جو کنونشن تھا اس کے اوپر پاکستان نے ابھی دستخط نہیں کیے ہوئے، تو اس کی غیر موجودگی میں یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے اوپر عمل درآمد کرانا کتنا مشکل ہوگا؟ یہ اس فیصلے میں اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ اگرچہ پاکستان نے 1951 کے کنونشن پر سائن نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہمارے آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پہ زندہ رہنے کا حق، رائٹ ٹو لائف، یہ صرف پاکستانی سٹیزنز کو نہیں، ان فارنرز کو بھی حاصل ہے جو فی الوقت پاکستان میں ہیں. اس لیے ہمارا آئین لوگوں کو سیاسی پناہ کا حق دیتا ہے، اور ہمارا آئین بین الاقوامی قانون کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور بین الاقوامی قانون خاص طور پہ انٹرنیشنل کسٹمری لا اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ آپ کسی مہاجر کو جو بحالت مجبوری آپ کے ملک میں آیا ہے اس کو فوجداری کارروائی کے ذریعے سے ہراساں نہیں کر سکتے. تو اب پولیس کا جو کریک ڈاؤن ایک اعلان کیا گیا تھا وہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہمیں ہوگا؟ امید ہے کہ ہماری ریاست اپنے آئین اور اپنے قانون کے مطابق عمل کرے گی اور ان لوگوں کو جو کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا اس کو روکے گی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو ناظرین، یہ تو ایک راحیل عزیزی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا، مگر واضح رہے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ تو کوئی عالمی معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں اور نہ ہی ملکی سطح پر اس حوالے سے کوئی قانون پاس کر رکھا ہے. پر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ، 3 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ تک جو افغان پناہ گزین ہیں وہ مقیم ہیں، جو اگست 2021 کے بعد پاکستان آئے ہیں اور ان کو طالبان حکومت نے سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے واپس نہیں جانا چاہتے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق MNA محسن داوڑ صاحب، جنہوں نے قومی اسمبلی میں ریفیوجی پروٹیکشن بل جمع کروایا تھا مگر اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. محسن داوڑ صاحب، اتنے سارے بل پاس ہو گئے مگر آپ کا اتنا اہم بل جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 3,27,000 سے لے کے 7 لاکھ تک یہاں پہ نئے جو افغان پناہ گزین ہیں وہ مقیم ہیں، اس حوالے سے آپ کا بل کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے تھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گیا، کیونکہ یہ چیزیں ہماری بطور ریاست تاریخی طور پر ہماری ترجیحات میں رہی ہی نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ریفیوجیز آئے، لیکن وہ اس وقت جب آ رہے تھے تو وہ بطور را مٹیریل ہمیں بھی اور جتنے ویسٹرن پاورز سے ان کو بھی ان کی ضرورت تھی، تو بڑا ویلکم کیا گیا، بڑا جوش و خروش سے ریسیو کیا گیا. بنیادی طور پر ان کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں پر ان کے لیے ٹریننگ کیمپس بنانے تھے، ان ٹریننگ کیمپس میں ان کو ٹرین کر کے واپس میدان جنگ میں بھیجنا تھا. اب جب وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ نہ ویسٹ کا رہا، نہ امریکہ کا رہا، اور نہ بطور ایک جنگی ٹھیکیدار ہماری ریاست کا رہا، تو انسانی حقوق کے حوالے سے تو ہم بڑے جانے پہچانے ہیں. تو یہ چیز ہماری ترجیحات میں رہی ہی نہیں ہے. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے اسی اس ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری رہتے، وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ بنیادی انسانی ایتھکس ہوتے ہیں، انسانیت کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں، جو اتنی ولنریبلٹی میں جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کو پھر ریلیف ملنا چاہیے تھا. تو جب آپ نے کیمپین کی نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، تو آپ کے جو اپنے نیشنل اسمبلی کے MNAs تھے وہ کیا اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا، اس کا ایک
بیک گراؤنڈ بھی ہے یہ جو بل میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا بھی ممبر تھا. انیشیلی ہم نے وہاں پر اس ایشو کو فارن ریلیشنز کمیٹی کو تو آپ ہیڈ کر رہے تھے. میں فارن ریلیشنز کو ہیڈ کر رہا تھا، لیکن ہیومن رائٹس کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا. اور اس میں ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، اور جب اٹھائے اس پہ ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی. تو اس کمیٹی میں پھر ہم نے کچھ سفارشات بھی ریکمنڈیشن جو تھی وہ پیش کر دیں. ایک ریکمنڈیشن اس میں یہ بھی تھی کہ آپ یہ جو فارن ایکٹ ہے، فارنرز ایکٹ، جس کے سیکشن 14 کے نیچے یہ گرفتاریاں ساری ہوتی ہے، کریک ڈاؤن وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی سسپینشن کی ہم نے بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ ریکمنڈیشن بھی کی تھی کہ آپ لوگ رجسٹریشن کا جو پروسیس تھا وہ روک دیا گیا تھا، اس کو بھی آسان کریں. ویزا پروسیس جو لیگلی تھرو پراپر چینل آنا چاہتے تھے، وہ ویزا پروسیس میں بھی ایک کافی بڑا بزنس بن گیا تھا، کیونکہ وہاں پر $1,200 لیے جاتے تھے، اس کے بعد ہی وہ ویزا لگتا تھا. اور بینگ اے فارن افیئرس کمیٹی چیئرمین بھی اس پہ میں نے 2 دفعہ میٹنگز بلائی، تو اس میں بھی کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھا. فارن منسٹری جو تھی وہ انٹیریئر منسٹری پہ پھینک دیتی تھی. انٹیریئر منسٹری آخر میں نے دونوں منسٹری سے رپورٹ مانگی کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں کہ یہ جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں ویزا کے پروسیس میں، یہ کون کر رہا ہے. بہرحال 1-2 میٹنگ میں انہوں نے پیش نہیں کی، لیکن پھر ہمارا ٹینور بھی پھر ختم ہو گیا. تو یہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی میں اس نے اس ایشو کو اٹھایا تھا، اس ریکمنڈیشن میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. ابھی تک نہ ہم ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری ہیں، نہ ہمارا اپنا کوئی قانون ہے کہ یہاں پر جو ریفیوجیز ہیں. اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی محسن داور صاحب. تو ضرورت اس لیے نہیں سمجھی جاتی کہ جب لوپ ہولز ہوں اور قانون نہیں ہو، ایک ویگ سسٹم ہو، تو اس میں پھر تو جو جس طریقے سے جہاں چاہے اس اپنی مرضی سے پھر انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس طریقے سے پھر قانون کا استعمال بطور ہتھیار کرتا ہے. اور یہاں پر بھی قانون کا استعمال ان کے خلاف بطور ہتھیار. دیکھیں نا، یہ لوگ آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، بارڈر پہ ان سے پیسہ لیا جاتا ہے. یہ اگر ویزے سے بھی آتے ہیں، ویزے پہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب آ جاتے ہیں وہ، اس کے بعد پھر یہاں پر بھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ان سے پھر پیسے بٹورے جاتے ہیں. اس حوالے سے اس وقت کی جو آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے اندر اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہنا ربانی خیر صاحبہ تھیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا؟ جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، ذرا دکھائیے. 3 لاکھ سے کوئی 7 لاکھ تک جو نئے مائیگرنٹس آئے ہیں افغانستان سے، یہ اب مائیگرنٹس ہیں، ان کے اوپر نیو مائیگرنٹس ہیں، ان کو ہم ریفیوجی سٹیٹس نہیں دے رہے. اب یہ آ تو گئے ہیں پاکستان میں، آئے دن ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، ان کے اوپر اچھی مصیبت بنی ہوئی ہے. اب یہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کا کیا کریں گے؟ کیا ہم ان کو ریفیوجی سٹیٹس دیں گے یا کہ ہم کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ آپ نے کیا ان کو زیادہ ریفیوج دینا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا؟ سو فی الحال ہم ان کو ریفیوجی سٹیٹس دینے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. نہیں جی، بالکل بھی اس طرح نہیں. یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چونکہ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو دھماکے ہوئے ہیں خاص طور پہ سبی میں اس وقت جب ہوا تھا، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، یہ کہا جا رہا تھا. اب دیکھیے محسن داور صاحب، پروف آف رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ایکسپائر ہو گئی 30 جون 2023 کو. اب ان کا کچھ تو کرنا ہے. یہ یہاں پہ رہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ جو آپ نے اسٹیٹ منسٹر صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ دکھائی، یہ ایک بڑا بے بنیاد قسم کا آرگومنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ادروائز لائبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر افغان طالبان کو سپورٹ کیا، افغان طالبان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، وہ عرصہ دراز سے یہاں پر رہتے رہے ہیں. پوری جتنی بھی انہوں نے 22 سال یہ 9/11 کے بعد جب سے طالبان کا وہاں وڈرا ہوا دوبارہ ٹیک اوور تک، ان کی پریزنس یہاں ہی رہی ہے اور یہیں سے وہ سب کچھ کنٹرول کرتے رہے ہیں. یہیں سے ساری لاجسٹک، ساری تشکیلیں ان کی ہوتی رہی ہیں، یہیں سے وہ افغانستان پہ حملے کرتے رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ کہاں پر تھی؟ ان کو تو آپ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو آپ ابھی بھی کچھ نہیں کہتے. ابھی بھی وہ ان کے ایک رسید جب وہ دیتے ہیں تو وہ ویزے کی حیثیت رکھتی ہے، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. اور وہ جو بے گناہ لوگ جو بیچارے مثال جان بچا کر یہاں پر آئے ہیں، اور دیکھیں نا بہت سے ایسے کیسز جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، جو وہاں سے پناہ لے کر یہاں پر آئے اور ان کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں جانتا ہوں ایک پولیس آفیشل کو وہاں پہ جو تھے، وہاں یہاں پر آ کر مجھ سے ملے اور اس کو پھر تمرگرہ میں ٹارگٹ کیا گیا. تو یعنی کہ ادھر پاکٹس بھی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی پاکٹس سپورٹ ہے یہاں پہ افغان طالبان کی. بیس ہی یہی تھی.
وہ سارا اسٹریٹجیکلی تو اسٹیشن ہی یہیں پہ تھے, یہیں سے وہ سب کچھ آپریٹ کر رہے تھے, اور ابھی بھی ان کے اچھے خاصے مضبوط ٹھکانے یہاں پر موجود تھے, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اپنی نالائکی چھپائی جائے کہ بھائی ہم یہ جو یہاں پر حالات ہوئے, کیونکہ جب ہم کہتے رہے کہ بھائی آپ نہ چھیڑا افغانستان کو, آپ نہ وہاں پر مداخلت کریں, نہ وہاں پر جنگجو بھیجیں, یہ پھر گلے پڑ جائیں گے. اب وہ پھر جب گلے پڑ رہے ہیں تو پھر وہ ان کا سارا نزلہ بیچارے عام بے گناہ افغانوں پر نکال رہے ہیں. آپ کا تو قانون پاس نہیں ہوا, مگر اگر ہو جاتا تو کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن مل جاتی؟ چونکہ دیکھیں یہ بھی تو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, یہاں پہ معاشی بدحالی ہے ایک طریقے سے, ہم کیسے جو ہے اور افغان ریفیوجیز کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے لوگوں کو نہیں کھلا پلا سکتے نا, اپنے لوگوں کو بھی آپ نہیں, لیکن ان کو بھی آپ کھلانے کی تو بات نہیں تھی نا, اس میں تو صرف یہ لیگل پروٹیکشن دینے کی بات تھی. وہ تو خود اپنا کھاتے ہیں, اپنا کماتے ہیں, کوئی اسٹیٹ سپورٹ تو ان کو نہیں تھی. اگر کچھ تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ تو UNHCR دے رہی تھی, انٹرنیشنل ڈونر دے رہے تھے. آپ کے مطلب ریاست پر تو ان کا کوئی بوجھ نہیں تھا. یہ جتنے مثال مگر اگر یہاں پہ رہیں گے تو ریاست کی ریسورسز تو استعمال ہوں گی, مطلب یہاں پہ اگر مہاجرین بڑے تعداد میں آ جائیں گے تو پھر مسائل تو ہوں گے. لیکن ان کے نام پہ ایڈ بھی کافی آتی ہے, وہ جو پچھلے ابھی تو نہیں آ رہی. اب لیکن آپ نے سارا پروسیس ہی بند کر دیا ہے. اور UNHCR پہ بھی اس سے ہماری کافی بات ہوئی ہے, یہاں پر ان کے جو آفیشلز ہیں ان سے بھی ہماری, چونکہ جب یہ سارے ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم کمیٹی میٹنگ میں ان کو بھی بلاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں ڈیٹا نہیں پرووائڈ کریں گے, اور رجسٹریشن کا پروسیس آپ نے بند کر دیا ہے, تو جب بند کر دیا تو جب اگر 10 گنے چکے ہیں تو ہم تو 10 کے حوالے سے ہی پھر سپورٹ دے سکیں گے. اگر 100 گنے گئے ہیں تو پھر 100 کے حوالے سے ہی ہم سپورٹ دے سکیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ونڈو تبھی کھولے گی جب آپ رجسٹریشن پروسیس اوپن کر دیں. جب وہ اوپن ہوگا تو اسی کے اکارڈنگلی پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا اسی ڈیٹا کے بیس پہ ہی پھر ہم جتنا بھی سپورٹ ہے. تو کیا UNHCR اور دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو ایڈ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ چونکہ اس وقت تو ہم ڈالرز کی جو ہے کھوج میں ہیں کہ کہیں سے ڈالرز آ جائیں. میرے خیال میں وہ ہو جائیں گی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہماری ریاست اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے, اس میں جتنے ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کی, ایون اسپیسیفکلی آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس قسم کی فلیکسیبلٹی کے ان کو یہاں پہ؟ لیکن آپ نے رجسٹریشن کا پروسیس بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہے. یہاں پر لوکل جو بل میں نے پریزنٹ کیا تھا, اچھا ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے تو ریکمینڈ کر دیا تھا, پھر ایز اے پرائیویٹ ممبر بل وہ جب ہم نے جمع کر دیا تھا تو وہ سپورٹ میں محسوس نہیں کر رہا تھا, کیونکہ جب ٹھیک ہے جی. تو آپ کی یہ جو بات ہے بڑی درست ہے ایک طریقے سے کہ جی یہاں پہ کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ یہاں پہ رہیں بھی, یہاں کے ریسورسز بھی استعمال کریں اور کوئی سسٹم بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز جس کو میں ایڈ یہاں پر کرنا چاہوں گا, آپ نے قانون کی بات کی, یہاں پر تو وہ آئین پہ عمل نہیں کرتے, تو ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو وہ کیا خاطر میں لائیں گے. تو آپ کو کیا امید ہے کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کے عمل درآمد ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ڈیپ روٹڈ ایک بوز ہے افغانوں کے خلاف پوری ریاست پاکستان میں, جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے. وہ صرف ایک جنگجو افغان ان کو پسند ہے جو ان کے انٹرسٹ پہ کو سرو کریں. ادروائز مطلب جو ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ سلوک, اور آپ قانون کی بات کر رہے ہیں جن کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے, جن کے پاس POR کارڈ ہے, جن کے پاس افغان سٹیزنشپ کارڈ ہے, ان کو بھی یہ لوگ پکڑ رہے ہیں, ان کو بھی یہ لوگ جیل میں ڈال رہے ہیں. محسن داور صاحب ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد جو انٹرسیپٹ کی خبر آئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, چونکہ اس کا جو چرچا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہو رہا ہے. وقفے کے بعد محسن داور صاحب, چونکہ آپ فارن ریلیشنز کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے تھے, ایک انٹرسیپٹ آیا ہے اور یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم نے یوکرین کو جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ دیا, یوکرین وار کے لیے ہم نے اسلحہ وغیرہ امریکہ کو فراہم کیا, اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو IMF ڈیل ہمیں دی 3 بلین کی, انہوں نے اس کو جو ہے اپروو کر دیا. پر پاکستان نے آفیشلی تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جی ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. لیکن یہ پر کوئی معمولی الزام تو نہیں ہے. مگر جب آپ فارن ریلیشنز کمیٹی میں تھے تو کبھی آپ سے مانگا بھی گیا یا آپ سے کبھی یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ یوکرین کے اندر جو اس وقت جنگ ہے ہم نے اس کے لیے اسلحہ بھیجنا ہے؟ لیکن ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کی, مختلف جتنے بھی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں تقریباً سب کو ہم نے فارن افیئرس کمیٹی میں وقتاً فوقتاً اٹھایا.
تو ہمیں تو وہاں پر پھر اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا اوپن کیا اور ایک انڈیپینڈنٹ ڈبیٹ شروع کی، کیونکہ فارن آفس کا جو رسپانس ہوتا تھا وہ بڑا نپا تولا، بڑا ڈپلومیٹک. تو ڈبیٹ میں کون کون آیا، کس نے شرکت کی، کیا قومی اسمبلی کے لوگ تھے اور ان کی کیا کنسنسس؟ دیکھیں نا اس پروسیس پہ نہیں، اس کے علاوہ مختلف ہم نے پبلک ہیئرنگس کی مختلف ایشوز پہ. یہ جو اسپیسیفک آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں اس میں میرے خیال میں تو اس کو تو فارن آفس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ڈیٹیل بتا رہی ہیں وہ تو ملٹری کے ساتھ ان کا تو ڈومین یہ فارن آفس کا ہے، اور اس پہ مطلب کلیریفیکیشن جو آئی ہے میرے خیال میں اٹ از ناٹ سفیشینٹ. یہ تو کوئی بہت بڑا الزام ہے، اس سے مثال اس سے علاوہ کچھ بہت زیادہ بڑھ کر اس وقت کنسنسس کیا تھا نیشنل اسمبلی میں یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کہ کیا پاکستان کو حصہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن وہ تو ایک نون کنسنسس ہے کہ بھائی ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ ویسٹ ہمیں شاید بہت ہی زیادہ انفلوئنس کریں، کیونکہ ہمارے بھی جتنی ڈپلومیٹس سے بات ہوتی تھی ان کا سب سے بنیادی آخری اور پہلا آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ بھائی یوکرین کی جنگ میں وہ رول پاکستان نے ادا نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ جو پس پردہ جو کچھ ہوا یہ تو بڑا ہی خطرناک ہے، اور اس پہ بہت سارے سوالات نے جنم لیا. بہت بہت شکریہ محسن داور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ آئی ہے خاص طور پہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، تو یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت نے نگراں حکومت نے کریک ڈاؤن کا اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے افغان ریفیوجیز کے اوپر، کم از کم وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی، رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کا بھی ہے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.